عمران بن حسین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہرے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت فاطمہ آئیں، ابھی چھوٹی تھیں، کم سن تھیں، اور چہرے پہ بھوک کی شدت سے رنگ بدلا ہوا تھا. آپ کا کوئی بچہ آئے سامنے آپ کے، آپ کھانا نہ کھلا سکیں اور بھوک چہرے پہ لگ رہی ہو، بھوک کی شدت سے رنگ بدلا ہوا اور بچہ ہو، دل پہ کیا گزرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ لوگوں سے کہتے بھائی کچھ لاؤ نا ان کو کھلانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی ادھر آؤ. قریب آئی، دعا فرمائی، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے پروردگار، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو کم کر دے، ختم کر دے. یہ نہیں دعا کہ اس کے گھر میں کھانے کو بہت ہو جائے، دولت آ جائے، اس کو بھوک کی برداشت ہو جائے. یہ نبی کا گھر تھا، نبی کا گھر آنا تھا. اور حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد پھر بھوک کی تکلیف نے مجھے پریشان کبھی نہیں کیا. یہ تکلیف تو رہی زندگی بھر، لیکن اس سے وہ پریشان نہیں ہوئی. یہ دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اللہ کا حکم آیا، یعنی بہت سے لوگوں نے رشتے دیے تھے، اس میں پیسے والے بھی تھے، مال دولت والے بھی تھے، اور پھر حضور تو جس سے چاہتے وہ ہمت نہیں پڑتی تھی لوگوں کی نا رشتہ دینے کی ایسے تو، لیکن آپ جس سے چاہتے نکاح کرتے تھے جو وہاں کا سب سے زیادہ اور اچھے لوگ تھے اور نیک لوگ تھے اور صحابہ تھے، تو ان میں سب سے مالدار سے کر دیتے نا کہ نیک بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں اور پیسے والے بھی ہیں، تو اب تو زندگی میں کچھ ٹھیک رہ لیں. یہی تمنا کرتے نا لوگ اپنے بچوں کے لیے، اچھی جگہ پہ گھر میں جہاں خوش رہے، یعنی خوش رہنے کا تصور اسی کے ساتھ میں، اور چیزیں تو معلوم ہو گئی خوش رہنے کی کہ وہ نیک لوگ ہیں. اب یہ کہ اس کے رہن سہن کے لیے انکم کتنی ہے تو ٹھیک سے گزارا کر لے، یہی تمنا ہوتی ہے اپنے بچیوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ریجیکٹ کرتے رہے، اور پھر انڈیکیشن یہ آیا اللہ کی طرف سے کہ علی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہے. حضرت علی کے بھی دل میں ڈالی اللہ نے. 2-3 مرتبہ آئے، بیٹھے قریب میں، کچھ کہہ نہیں پائے شرم کی وجہ سے، پھر اٹھ کر چلے گئے. تیسری مرتبہ جب آئے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ پھر زبان سے نہیں نکلا. پھر پوچھا کہ فاطمہ کے لیے رشتہ مانگ رہے ہو نا؟ اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے، جاؤ کچھ اس کا انتظام کرو مہر میں دینے کا. تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی کو خود ہی پالا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھا کیوں تھا تمہارے پاس کیا ہے مہر میں دینے کو؟ جب معلوم تھا تو اس لیے پوچھا تھا کہ ہم تک پہنچ جائے بات نیریٹ ہو کر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کچھ نہیں میرے پاس. ایک وہ ہے زرہ آرمری، بہت قیمتی چیز مانی جاتی تھی، اور چونکہ وارئر تھے زبردست تو وہ ان کے پاس تھی جیسے بھی انہوں نے رکھی تھی. اور انہوں نے کہا ایک گھوڑا ہے میرے پاس، اور کچھ بھی نہیں پرسنل پراپرٹی میں. حضور نے فرمایا گھوڑا تو رکھو، اس کو یہ آرمر یہ زرہ بیچاؤ جا کر. کہہ سکتے تھے کہ بات کو دے دینا کما کر، مہر بات کو ادا کر دینا. حضرت علی نکلے، حضرت عثمان نے خریدی، ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا تو وہ ذرا ویسی مہنگی چیز ہوتی ہے تو اور زیادہ پیسے دے دیے. انہوں نے 480 درہم میں خریدی کہ جو اس وقت کے حساب سے بہت تھے، جو اس کی اصل قیمت تھی وہ اس سے طرف زیادہ تھے. بات کو انہوں نے واپس بھی کر دی، گفٹ کر دی تھی بات کو اس وقت تو خریدی. پھر وہ اس کے 3 پارٹس کیے گئے، اور ایک پارٹ سے حضرت فاطمہ کا جہیز بنا، جسے جہیز فاطمہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کہا، امہات المومنین سے کہا تیار کرو، چند لوگوں سے کہا تم خریداری کر کے آؤ، لے کر آؤ چیزیں. وہ جو خرید کے لے کے آئے، جب وہ چیزیں اکٹھی ہو گئی، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت علی کے گھر میں بالکل کچھ نہیں تھا، لیٹنے کے لیے پلنگ بھی نہیں تھا، بستر نہیں تھا بچھانے کا، یہ تو گھاس کا بچھونا. تو وہ جو کچھ آیا جہیز، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اپنی بیٹی جا رہی ہے، اس کے اندر دعا کی. پھر اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں، ان پر رحمت نازل فرما جن کے بیسٹ برتن جو ہیں وہ مٹی کے. اس کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی. اور خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جہیز فاطمہ کیا تھا کہ پیمنٹ حضرت علی نے کیا تھا. ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اس لیے باقی کسی جگہ پہ تو جہیز کا نام نہیں تھا، لیکن اب کچھ چیزیں دی جائیں گی. وہ دی جو جائیں گی اس کا پیمنٹ وہ کریں گے جن کے ساتھ میں نکاح ہو رہا ہے، لڑکے والے کریں گے. کئی عورتیں ایسی تھی قریش کی کہ جو بات کو تانے دیتی تھی کہ جو بستی کا سب سے غریب آدمی تھا اس سے شادی کی ہے تمہارا شوہر جو ہے. ایک دن
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی، لوگ اس طرح کی باتیں مجھے کہنے کے لیے آتے ہیں. حضور نے ہاتھ پکڑا اور کہا فاطمہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم بردباری میں سب سے افضل ہے. تو معلوم نہیں علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خوش ہو گئی. گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، بچوں کی تربیت کرنا، وہ چکی پیسنا، یہ سب کام سارا خود. کبھی شکایت نہیں آئی زبان کے اوپر. اور ایک بار حضرت علی نے کہا، خود تو نہیں ہمت پڑ رہی تھی، کہ جاؤ دیکھو اب تو سب لوگوں کو اتنی فتوحات ہو گئی ہیں، بیت المال میں مال بھی بہت ہے، کنیزیں غلام بھی تقسیم ہوئے، مانگ لو کوئی کنیز مانگ لو. آئی، ہمت نہیں پڑی. دوبارہ بھیجا حضرت علی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. کہا کہ فاطمہ جب تمہارے لیے اچھا یہ ہے، کنیز سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو. یہ تمہاری یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس سے اچھی ہے کنیز سے. چلی گئی خوشی خوشی. پھر کبھی کچھ نہیں کہا. گھر میں بیٹھی ہوتی تھی. قرآن میں ہے غلام سے پردہ نہیں ہے عورتوں کا، جو ان کے پرسنل غلام ہو وہ غلام سے پردہ کرتی تھی اپنے. پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک کنیز دے دی سن 7 ہجری کے اندر. بہت تھیں اور بہت لوگ تو ان کے حصے میں حضرت فضا. ایک بار پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فضا جو ہیں، مطلب فضا تو کچھ نہیں کر رہی تھی اور یہ چکی پیس رہی تھی اور حضرت حسن بھی گود میں. حضور نے کہا کہ ان میں سے ایک کام فضا کو دے دیا ہوتا نا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ دونوں اسے گود میں لیے ہو، چکی پیس رہی ہو. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکیاں پیستے پیستے شہزادی کے. یہ زندگی تھی شہزادیوں کی، پاکیزہ زندگی ہے. تو کہنے لگی کہ ابا جان ہم نے باری مقرر کر لی ہے کنیز سے، ایک دن وہ کام کرے گی، ایک دن میں کروں گا. آج میری باری تھی تو آج میں کام کر رہی ہوں، آج میں اس سے نہیں کہہ سکتی. کنیز ہے، ان کے ساتھ میں باری مقرر کی تھی، یہ اسٹیٹس جو ہے. اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا آدھا بانٹ لو، تو وہ کوئی ہیوی نہیں ہوتا کام. ان کا نہیں، یہ یعنی انہوں نے خود اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کیا تھا. بچے کو حضرت علی سے کبھی پوری زندگی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا. ایک مرتبہ بیمار ہوئی تو حضرت علی نے کہا کچھ کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے کھانے کا، کچھ لاؤں؟ بہت دیر منع کرتے، نہیں کچھ نہیں. بہت زیادہ انہوں نے کہا، قسم دینے لگے حضرت علی. تو کہا کہ میرے والد نے مجھے تاکید کی تھی کہ کوئی فرمائش مت کرنا کبھی. ہو سکتا ہے علی کے ہاتھ تنگ ہے، علی نہ لا سکے تو انہیں دکھ ہوگا، اس لیے کبھی کرنا مت کوئی فرمائش. تو کبھی نہیں کی زندگی بھر. جب بے پناہ انہوں نے زور دیا اور اس موقع کے اوپر قسم دینے لگے تو انہوں نے پھر ایک انار کہا، مانگا کہ اچھا اللہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکنا. تو مسجد نبوی کے اندر خواتین جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے بڑی تعداد کے اندر، فجر کی نماز میں بھی، یعنی اندھیروں کی رات میں، عشاء کی نمازوں میں. حضرت فاطمہ نہیں گئی کبھی، برقع چادر اوڑھ کے بھی نہیں گئی، چادر اوپر سے اچھے طریقے سے ڈال کے بھی مسجد نبوی کبھی نہیں گئی نماز پڑھنے. اور ان کا نہیں گئی سے کیا مطلب؟ گھر تو ملا ہوا ہے، ایڈجسنٹ ہے، کہیں باہر نکل کر گلیوں میں سے ہو کر نہیں جانا پڑ رہا. مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئی. جب یہ آتے تھے حضرت حسن اور حسین واپس نماز سے، تو ان سے پوچھتی تھی خطبے میں کیا کیا باتیں تھیں، وہ سب سناتے تھے کیا کیا باتیں تھیں، ان سے سنتے تھے. ایک بار ممبر کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ بات کو ظاہر ہے اس وقت تو وہ تو تھی نہیں مسجد میں. اب مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے سے مت روکنا، اور ہوتی تھی بڑی تعداد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، خواتین کے پاس جاتے تھے. حضرت فاطمہ کبھی نہیں گئی. یہ ان کے اپنے تقوی کی بات تھی. غلام سے پردہ نہیں ہے، اسلام کہہ رہا نہیں ہے، وہ کرتی تھی. یہ ان کے اپنے تقوی کی بات تھی. ایک بار انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ جب ان کو معلوم ہوا سیدہ زہرا کو، تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتری بات یہ ہے کہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جب یہ جواب آیا تو فرمایا کہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے، ایسا جواب وہ کیوں نہیں دیتی.
اب دین اجازت ہے جس جگہ دے رہا ہے وہاں پر حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی پوری ایسے گزاری ہے، جن کے بارے میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہیں کسی نے ہنستے نہیں دیکھا کبھی، 6 مہینے رہی، 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا تھا، پھر ایک دن ہنسی تھی، مسکرائی تھی۔ اس دن سنیے کیا ہوا تھا، اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ، اور خود کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم آؤ گی میرے پاس، مجھ سے آ کر ملو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کہا تھا سیدہ سے۔ تو کہنے لگی حضرت اسماء بنت عمیس سے، کہ ان سے کہنے لگی کہ مجھے یہ جو جنازے جاتے ہیں یہ بہت برے لگتے ہیں۔ عورت کا جنازہ جا رہا ہے، اس کے اوپر سے ایک چادر پڑی ہوئی ہے، تو اس کی باڈی کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، باڈی کے کنٹور نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو مجھے بڑی بے پردگی محسوس ہوتی ہے، یہ جیسے جنازے جاتے ہیں۔ اور اب یہ جنازے کا یہ دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاری ہے، کسی صحابیہ نے یہ نہیں کہا، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، اس پہ دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر حضور کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں کے اس کسٹم کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا یہ جنازے کا یہ دستور جو ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو جب عورت کے میت کو تختے پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کا قد و قامت اس کا سب نظر آتا ہے، کہنے لگی میں نے ایک بار وہاں ایتھوپیا میں دیکھا، حبشہ میں، وہاں پر لوگ ایسے نہیں کرتے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو ایک اٹھا کے کچھ اسکیچ جیسے بھی کر سکتی تھی وہ کر کے دکھایا، ایک کافن، ایک تابوت بنایا، بولے وہاں پر لوگ یہ باکسہ بناتے ہیں، اس میں لے جاتے ہیں لاش، وہ زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر وصیت کی کہ مجھے اس میں لے کر جانا۔ تو یہ پہلی خاتون ہے اسلام میں جن کے لیے تابوت بنا، ان کی وصیت تھی کہ وہ تختے پر نہیں جانا چاہتی، لوگوں کو نظر آئے گی باڈی ان کی، کہا کہ اس کے اندر سیف، اندر لوگوں کی نظروں سے، مرنے کے انتقال کے بعد چادر کے اوپر سے ڈالنے کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سا بھی کچھ ان کی باڈی میں سے، جسم میں سے جھلکے۔ تو یہ کہا کہ مجھے تابوت میں لے کے جانا، ان کو تابوت میں لے کر جائے گا فاطمہ کو۔ یہ دین کے حکم نہیں تھے، احکامات۔ بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے لیے بھی نہیں کہا، لیکن یہ ان کی ذاتی زندگی جو تھی وہ یہ تھی، وہ ان کا اپنا مزاج جو تھا وہ یہ تھا، متقی ہونے کی ایک آخری حد تھی، انتہا۔ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے، یہ ان کی جو تربیت جس گھرانے کے اندر ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی اصل میں تو اس کیفیت کو محسوس کریں، ضروری نہیں کہ آپ مسائل کے اندر پھر اسی پر عمل کر لیں، لیکن یہ وہ جو ان کے سوچنے کا انداز تھا ہر چیز کے اندر، ان کا کہ احتیاط میں بھی بالکل لاسٹ، جس احتیاط تک قرآن لے کر آیا ان کا اس سے بھی آگے میں احتیاط یہ بھی رکھوں گی ساتھ میں۔ اور خواتین غزوات میں جاتی تھی، حضرت فاطمہ نہیں جاتی تھی، دوسرے انداز میں طرح طرح سے حصہ لیتی تھی، لیکن خود اس میں نہیں جاتی تھی، کیا مردوں کے بیچ میں نہیں جاؤں گی۔ یہ ان لوگوں کے جو شروع کے لوگ تھے ایمان لانے والے،